نگران سیٹ اپ اور عام انتخابات. تحریر زاہد آوان. وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 9 اگست کی شب قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی. چونکہ قومی اسمبلی اپنی 5 سالہ مدت کی تکمیل سے چند دن قبل تحلیل کی گئی، لہٰذا آئین کے مطابق ملک میں 3 ماہ یعنی 9 نومبر 2023 سے قبل انتخابات کا انعقاد لازمی ہے. آئین میں صریحاً درج ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو انتخابات 60 روز میں کروائے جائیں گے، لیکن اس کے قبل از وقت تحلیل ہونے کی صورت میں یہ مدت 90 روز ہوگی. قومی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی پی ڈی ایم کی 1.5 سالہ حکومت کا خاتمہ بھی ہو گیا اور اب ایک نگران حکومت عام انتخابات تک ملک کا انتظام و انصرام چلائے گی. وطن عزیز دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جاتا ہے. دنیا میں اس کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں. تیونس، نیپال اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں انتخابات کے لیے عدالتی نگرانی میں نگران حکومتوں کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، مگر امریکہ اور یورپ جمہوری ممالک میں عام انتخابات کے لیے نگران حکومت کے قیام کی مثال نہیں ملتی. پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ 1970 کے الیکشن سے شروع ہوتی ہے، جس کے بعد سے اب تک ملک میں 11 عام انتخابات کا انعقاد عمل میں آ چکا ہے. جب 1973 کا آئین تشکیل پایا تو اس میں نگران حکومتوں کے قیام کے حوالے سے کوئی شک موجود نہیں تھی. چنانچہ 1973 کے آئین کے نفاذ کے بعد 1977 کے الیکشن کسی نگران حکومت کے بغیر ہوئے تھے. البتہ ان الیکشنز میں دھاندلی کے بعد پہلی بار نگران حکومتوں کے قیام کا مطالبہ کیا گیا. تاہم 1985 کے عام انتخابات میں بھی کسی نگران انتظامیہ کے بغیر انتخابات کروائے گئے تھے. صدر غلام اسحاق خان کی زیر صدارت ہونے والے 1988 کے الیکشن میں پہلی بار صوبوں میں نگران انتظامیہ تشکیل کی گئی، مگر وفاقی سطح پر کوئی نگران حکومت نہیں تھی. 1990 میں پہلی بار عام انتخابات سے قبل وفاقی سطح پر نگران حکومت کا قیام عمل میں آیا، جس نے الیکشن کا انعقاد کروایا اور یہیں سے پاکستان میں نگران وزرائے اعظم کا تقرر کا آغاز ہوا. اس کے بعد سے 2018 تک ہونے والے تمام جنرل الیکشن نگران حکومت کو زیر نگرانی ہی ہوئے، ماں سوائے 2002 کے الیکشن کے، جو پرویز مشرف حکومت نے اپنی نگرانی میں کروائے اور اس کے لیے الگ سے نگران سیٹ اپ تشکیل نہیں دیا گیا تھا. نگران حکومت کا قیام آئین کی شق 224 کے تحت عمل میں آتا ہے، جس کی ذیلی شقوں کے مطابق اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد صدر مملکت وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے نگران وزرائے اعظم کا تعینات کرتے ہیں. تاہم یہ تعیناتی صدر مملکت کا اختیار نہیں ہوتی، بلکہ یہ قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم کے اتفاق رائے کے بعد عمل میں آتی ہے، اور اگر وہ اتفاق رائے نہ کر سکیں تو ایک پارلیمانی کمیٹی، اگر وہ بھی ناکام رہے تو یہ کام الیکشن کمیشن کرتا ہے. قومی اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہو چکی. 12 اگست تک 3 دن کے اندر اندر وزیر اعظم شہباز شریف اور گزشتہ قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کی جانب سے نگران وزیر اعظم کو نامزد کیا جانا تھا، جس پر دونوں رہنماؤں نے اپنی مشاورت کے آخری دن ایک متفقہ سمری صدر مملکت کو ارسال کی، جس پر بی اے پی کے سینیٹر انوال الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا. نگران حکومت کی اصل ذمہ داری عام انتخابات میں منتخب ہونے والے حکومت کا انتظام سنبھالنے تک ملک کے روزمرہ معاملات کو چلانا ہوتا ہے، اور اسے فیصلوں اور پالیسی سازی کے حوالے سے منتخب حکومت جیسے اختیارات حاصل نہیں ہوتے. تاہم 26 جولائی 2023 کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں جو ترمیم کی گئی، اس کے تحت نگران حکومت اب روزمرہ کے حکومتی امور نمٹانے کے ساتھ ساتھ پہلے سے جاری منصوبوں اور پروگرام سے متعلق اختیارات بھی استعمال کر سکے گی اور اہم پالیسی فیصلے بھی کر سکے گی. نگران حکومت کے دائرہ اختیار کو بڑھانے کی بحث نے اس لیے بھی طول پکڑا کہ اس بل کی منظوری سے چند روز قبل کچھ حلقوں کی جانب سے یہ چہ مگویاں کی جا رہی تھیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئندہ سیٹ اپ میں نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، جبکہ متعدد شخصیات کی جانب سے الیکشن کے 1 سال تک التوا کے بیانات بھی سامنے آئے. ان چہ مگویوں کے بیچ پارلیمان میں انتخابات ترمیمی بل 2023 سامنے آیا اور یہ ابہام اور اندیشہ تقویت پکڑتا دکھائی دیا کہ انتخابات وقت پر نہیں ہو سکیں گے اور نگران حکومت کا دورانیہ 1 سال تک طویل ہو سکتا ہے. الیکشن ایکٹ میں منظور ہونے والی ان ترامیم پر حکومت کی بعض اتحادی جماعتوں نے بھی اپنی تحفظات کا اظہار کیا، جبکہ تحریک انصاف نے کلی طور پر اس کی مخالفت کی. سوال یہ ہے کہ نگران حکومت کے دائرہ اختیار میں توسیع کے حوالے سے جو ترامیم کی گئیں وہ کتنی ضروری تھیں اور ان پر تنقید کیوں ہو رہی ہے. گزشتہ انتخابات کے تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 میں ہونے والی حالیہ ترامیم سے آئندہ الیکشن کے متنازع ہونے کا کوئی تعلق نہیں. الیکشن کے متنازع ہونے کی وجوہات اور ہوتی ہیں. سیکشن 230 پر انتخابات متنازع بنانے کا الزام تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے الیکشن کی قانونی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
حقیقت یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اعتماد کا فقدان ہے، نہ ریاست کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد ہے اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کا ریاست پر۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر چند حلقوں کی طرف سے تنقید اور تحفظات اسی اعتماد کے فقدان کی غمازی کرتے ہیں۔ جب تک انتخابات منعقد نہیں ہو جاتے یہ ابہام موجود رہے گا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد 90 دن کی آئینی میعاد میں الیکشن نہیں ہو سکے، جو سراسر غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے عدالت کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی گئی، جس کے سبب چند حلقوں کا گمان ہے کہ اسی نوعیت کے غیر آئینی اقدام کا احتمال اب بھی موجود ہے۔ نگران حکومتوں کو جو اضافی اختیارات دیے گئے ہیں وہ فقط چند ماہ کے لیے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جاری معاہدوں پر اس بنا پر تعطل نہ آئے کہ ملک میں منتخب حکومت موجود نہیں۔ یہ عارضی بندوبست ہے اور انتخابات کے بعد یہ سے خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ اس تمام تر بحث میں اس وقت عوامی سطح پر یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر ملک میں نگران حکومت کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے، کیونکہ دیگر بہت سی جمہوریتوں میں اس نوعیت کا کوئی تصور موجود ہی نہیں۔ وفاقی حکومت نے اس حوالے سے IMF کو بھی اعتماد میں لیا ہے کہ نگران حکومت کے دورانی میں توسیع ہو سکتی ہے، کیونکہ مردم شماری کی منظوری کے بعد اب الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا، جبکہ مزید 2 ماہ انتخابی عمل کو مکمل کرنے کے لیے درکار ہوں گے۔ چنانچہ یہ تو ممکن نہیں کہ انتخابات 2023 میں ہو سکیں، تاہم 2024 کی پہلی 6 ماہی میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ IMF نے نگران حکومتوں کے ساتھ مل کر مارچ اپریل 2024 تک پورے ہونے والے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام پر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جس سے عام انتخابات کے التوا کی راہ میں حائل سبھی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ پنجاب اور KPK میں پہلے ہی نگران سیٹ اپ اپنی مقررہ حدود سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس اقدام کو عالیہ عدلیہ میں بھی چیلنج کیا گیا۔ ہمارا واسطہ براہ راست پنجاب کی نگران انتظامیہ سے ہے، لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبے کا نظم و نسق ابھی تک احسن طریقے سے چل رہا ہے۔ سرکاری افسران کی سیاسی بنیادوں پر ہونے والے آئے روز تبادلوں کو بریک لگ گئی ہے اور بیوروکریسی اطمینان کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تاہم عام انتخابات کا انعقاد ایک لازمی آئینی تقاضا ہے جو بہرحال جلد از جلد پورا ہونا چاہیے۔